بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات ارشاد حضرات گرامی قدر، آج ایک مجلس حالانکہ ہو چکی ہے، قبلہ اشرف امام صاحب پڑھ چکے ہیں. بہرحال میری گفتگو آج سے شروع ہو رہی ہے. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام انسانی اقدار کو جو انجذاب اور نمو ذکر کربلا کے سرمایہ کی شکل میں عطا کی ہے، وہ اپنے آپ میں ایک تحریک مکمل ہے. حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے پوری کائنات کے لیے حیات کی، شعور کی خیرات بانٹی ہو، کربلا ایک ایسا مرکز ہے جو ساری انسانیت کو اپنے آپ میں
سموئے ہوئے ہے اور ہر رشتے کو خود سے جوڑے ہوئے ہے۔ یہ ایک جہد مسلسل ہے، ایک تحریک مسلسل ہے، ایک رابطہ قلبی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات۔ آواز بلند صلوات۔ پیچھے کیجیے تھوڑا۔ سامنے سے تھوڑا اس کو نیچے کر دیجیے، ہو جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ شکریہ۔ برحال ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب ذرا سا غور فرما لیجیے بس۔ دیکھیے یہاں سے آغاز کر رہا ہوں۔ دین مکمل ہوا غدیر میں۔ سارے انبیاء و مرسلین اور پیغمبروں کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں غدیر پر، اور مشیت کہہ رہی ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ۔ اگر یہ نہ پہنچا تو کچھ نہ پہنچا، یعنی یہ پہنچ گیا تو سب پہنچ گیا۔ توجہ ہے، یہ پہنچ گیا تو سب پہنچ گیا۔ اور حضور سرور کائنات نے ایک اعلان فرمایا، اس کے بعد سند کی شکل ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ آج دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی۔ تو اکمال دین علیہ السلام اور اتمام نعمت، متوجہ رہیے گا۔ دیکھیے کوئی بات ہو، اتمام دین، اکمال دین اور اتمام نعمت غدیر پر، تو اب یہ تو طے ہے کہ دین مکمل ہوا غدیر میں، مگر اب تحفظ دین کا مسئلہ ہے۔ دین مکمل غدیر میں ہوا ہے، دین بچے گا کہاں؟ توجہ فرمائیے گا، دین مکمل ہوا غدیر میں۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے بڑھ کے آواز دی کہ دین مکمل غدیر میں اور دین بچے گا کربلا میں، دین کو پروٹیکٹ کرے گی کربلا۔ تو وہ دین جو مکمل ہوا غدیر میں، اس کو تحفظ دیا کربلا نے۔ اب اس کا مطلب یہاں سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر ایک بار اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب یہاں سے آغاز ہوتا ہے میری گفتگو کا، جو 2-4 تقریریں ہیں اسی حوالے سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ تو دین مکمل ہوا غدیر میں، دین کو تحفظ دیا کربلا نے۔ یزید مٹانا کیا چاہتا تھا؟ اصل دین کو مٹانا چاہتا تھا۔ یہی آواز تو بلند کی تھی کہ کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی بھائی، یعنی اصل دین۔ تو دین بچا کربلا میں۔ اب تحفظ دین کس چیز پر ڈیپینڈ ہے؟ میری گفتگو شروع تمہید خط۔ تحفظ دین کس چیز پر ڈیپینڈ ہے؟ دین مکمل ہوا غدیر میں، دین بچا کربلا میں۔ اب اگر کربلا بچ جائے تو دین بچ جائے۔ توجہ ہے، اب جو کام ہے وہ ہے کربلا کو محفوظ رکھنا۔ کربلا نے محفوظ رکھا ہے غدیر کو، غدیر ہے تکمیل دین کا نام۔ اب کربلا کو محفوظ رکھنا ہے۔ اگر کربلا بچ جائے تو اب دین بچ جائے۔ قیامت تک کے لیے اگر کربلا محفوظ ہو جائے تو قیامت تک کے لیے دین محفوظ ہو جائے۔ دیکھیے تمام انبیاء
آپ کی امید و بیم کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں ایک نقطے پر جسے غدیر کہتے ہیں. آواز آ رہی ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ. اگر یہ نہ پہنچا تو کچھ نہ پہنچا. یہ پہنچ گیا, گویا سب کچھ پہنچ گیا. یعنی آدم سے لے کے سرکار خاتم تک سب انبیاء کی نبوتیں کارگر ہو گئیں, سب کی محنتیں برابر ہو گئیں. آواز آ رہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہو گیا. یعنی سارے انبیاء کی محنتیں کارگر ثابت ہو گئیں. اب دین کو خطرہ ہے. کربلا نے آگے بڑھ کے دین کو تحفظ فراہم کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کربلا بچ جائے تو سارے انبیاء کی محنتیں بچ جائیں, سارے نبیوں کی مشقتیں بچ جائیں, سب کی نبوتیں کارگر ہو جائیں, تو کربلا کو کون بچائے؟ اب دیکھیے ایک قرینہ ہے جو قرآن نے دیا ہے. جناب موسیٰ کی دعا ہے جو خطبے میں عام طور پر ہم لوگ پڑھتے ہیں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس کے بعد کے جملے کیا ہیں؟ اس کے بعد کے جملے ہیں, اس کے بعد کی آیتیں ہیں. اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر قرار دے. وجعل لی وزیرا من اہلی, میرے لیے میرے اہل سے ایک وزیر قرار دے. کون؟ ہارون اخی. معاف کیجیے میں نے دونوں آیتوں کا مطلب ملا کے عرض کر دیا. ہارون اخی اشدد بہی ازری, جو میری پشت کو مضبوط کرے. اس کا ترجمہ علماء نے لکھا قوّ بہی ظہری, جس سے مجھے قوت ہو, جس سے میری پشت مضبوط ہو. وشرک ہو فی امری, اور اسے میرے امر میں شریک قرار دے. جناب موسیٰ جا رہے ہیں فرعون کے دربار میں, دعا جناب موسیٰ کر رہے ہیں. بالکل سمیٹ کے عرض کر رہا ہوں, لمبی چوڑی تمہید کا وقت نہیں ہے نہ فائدہ ہے. جناب موسیٰ دعا بالکل الگ نہج پہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. قبلہ جناب موسیٰ دعا فرما رہے ہیں میرے امر میں انہیں شریک قرار دے. کسے؟ ہارون کو, میرے بھائی کو, جو میرے وزیر وسیع ولی ہے, انہیں میرا شریک قرار دے. اب میں پوچھ رہا ہوں دربار موسیٰ, معاف کیجیے دربار فرعون زیادہ سخت ہے یا دربار یزید؟ توجہ نہیں ذرا پہنچیے وہاں تک. دربار موسیٰ زیادہ, معاف کیجیے دربار فرعون زیادہ سخت ہے یا دربار یزید؟ امر موسیٰ کی منزل اور, تحفظ غدیر کی منزل اور, توجہ رسالت موسیٰ کی منزل اور, رسالت ختم الرسل کے تحفظ کی منزل اور. اب ارشاد ہوتا ہے افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر. افضل جہاد ہے جابر حاکم کے دربار میں کلمہ حق بیان کرنا. جناب موسیٰ جا رہے ہیں دربار فرعون میں تو دعا مانگ رہے ہیں میرے لیے ایک شریک قرار دے. اور شریک نبوت کا کم سے کم معیار یہ ہے کہ اہل سے ہو, نبی کا وزیر ہو, نبی کا وسیع ہو, نبی کا جانشین ہو. جناب موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں میرے لیے شریک قرار دے, جس سے مجھے قوت حاصل ہو, جس سے مجھے مضبوطی حاصل ہو. غدیر, اگر کربلا بچ جائے تو غدیر بچ جائے. حسین علیہ السلام تحفظ غدیر کے لیے نکلے ہیں کربلا کی وادی کی طرف. اب کربلا کا تحفظ درکار ہے. جناب موسیٰ کی دعا ہے وشرک ہو فی امری, میرا شریک قرار دے. کسے؟ ہارون کو, جو میرے اہل سے ہے, میرے وزیر ہے, میرے بھائی ہے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اب درکار ہے تحفظ کربلا کی منزل. افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر. افضل جہاد ہے جابر حاکم کے دربار میں حق کلمے کا بیان. نہیں توجہ فرمائی. دربار فرعون کی منزل اور
اور تھی، دربار یزید کی منزل اور ہے۔ حسین علیہ السلام نے کہا اس لیے میں منتخب کر رہا ہوں شریکت الحسین کو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ نہیں تھوڑا الگ نہج کی گفتگو ہے، ایک بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ، وشرک ہو قرآن کے آئینے میں دیکھیے، جناب موسیٰ دربار فرعون میں جا رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں میرا شریک قرار دے۔ کار نبوت میں امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے شہزادی کا لقب ہے شریکت الحسین۔ توجہ، شریکت الحسین۔ اب شریکت الحسین کی منزل کیا ہے؟ اگر کربلا بچ جائے تو دین بچ جائے۔ تو کربلا نے پروٹیکٹ کیا غدیر کو، اور شہزادی زینب نے تحفظ دیا کربلا کو۔ اور یہی نہیں بلکہ فتح کے بعد کربلا کو مجلس حسین کی شکل میں گھر گھر پہنچایا۔ اب اس رابطے کو سمجھیے، مجلس کا غدیر سے رابطہ کیا ہے؟ 2 منٹ کے لیے ایک بات کہہ کے آگے بڑھوں تاکہ بات بچوں تک پہنچ جائے اور گفتگو آسان ہو جائے۔ امام حسن علیہ السلام نے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بات سمجھیے ذرا، بات سمجھیے۔ امام حسن علیہ السلام نے عموماً اس موضوع پر کم پڑھا جاتا ہے، خیر امام حسن علیہ السلام نے جب صلح ہوگی تو ساری تاریخوں کو آپ کھنگال لیجئے تو سادہ کاغذ آیا اور اس میں شرائط امام حسن علیہ السلام نے لکھے۔ میرے بابا پر سب و شتم نہیں ہوگا، یہ اپنے بعد کسی کو نامینیٹ نہیں کرے گا، مستخلف نہیں کرے گا، وغیرہ وغیرہ شرائط امام حسن علیہ السلام نے لکھے۔ ایک بات بالکل یہ کامن سینس کی بات ہے، اگر میری بات پہنچ گئی تو گفتگو آسان ہو جائے گی۔ جب بھی صلح ہو یا جنگ، معاہدہ جب بھی ہو، کاغذ جب بھی لکھا جائے تو شرائط اپنے وہ لکھتا ہے جو فاتح ہو۔ نہیں توجہ فرمائی، میں نے بہت بڑی بات کہی، یہ پوری تاریخ کا نچوڑ ہے، یہ بات سمجھیے، یہ پوری تاریخ کا نچوڑ ہے۔ شرائط کون لکھے گا؟ جو مغلوب ہے وہ تو یوں کھڑا ہوا ہے، وہ کیا شرائط لکھے گا؟ شرائط ہمیشہ غالب لکھتا ہے، فاتح، کہ ایسا ہوگا، ایسا کرنا پڑے گا، ایسا اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جا بھاگو۔ شرائط لکھ رہے ہیں امام حسن علیہ السلام۔ سمجھے؟ اب سمجھیے یہ صلح نامہ ہے یا فتح نامہ ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب ملائیے شریکت الحسین۔ جب یزید نے کہا کہ ہم نے آپ کو رہا کیا اور امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی پھوپھی سے جا کے بات کرتا ہوں، اور اس کے بعد شہزادی نے شرطیں رکھی کہ پہلے کہو ایک مکان خالی کرائے، محملوں کا رنگ بدلے، سیاہ ہوگا، شرطیں وہ رکھتا ہے جو جنگ جیتتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سمجھے؟ شہزادی نے شرطیں رکھی اور اسے منظور کرنا پڑی، جو کہاں ٹھیک ہے، کہاں ٹھیک ہے، کہاں ٹھیک ہے، یہ شرطیں بتا رہی ہیں۔ یہ شرطیں رکھنے والی فاتحانہ جلال دکھا رہی ہے۔ شرطیں ہمیشہ غالب رکھتا ہے، مغلوب کی اوقات نہیں کہ وہ شرطیں رکھے۔ علی کی بیٹی نے شرطیں رکھی، اور اب اس سلسلے کو محسوس کیجئے، یہ جو فتح ہوئی ہے یزید کے محل میں، جو شہزادی نے شرطیں رکھی اور پہلی مجلس جو کی ہے شہزادی نے یزید کے محل میں،
اب آپ جوڑیے میری بات کو جہاں سے میں نے بات شروع کی، دین کی تکمیل ہے غدیر، اور غدیر کا تحفظ ہے کربلا، اب کربلا کا تحفظ ہے مجلس حسین۔ توجہ، شہزادی نے گھر گھر مجلس پہنچا کے فتح حسین کا اعلان کیا، اور غدیر کا سمبل منبر کی شکل میں ہر مجلس میں موجود ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ہمارے دیگر صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد۔ اور یہ جنگ فتح کی ہے شہزادی نے، تو امام حسین علیہ السلام کا انتخاب شریکت الحسین، توجہ، اور کیا منزلت ہے۔ اب شریکت الحسین کو سمجھیے، شریکت الحسین، حسین علیہ السلام کی شریک، تو اب یہ شراکت کیسی؟ امام علیہ السلام کون؟ ابھی آپ زیارت پڑھتے ہیں امام کی تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا شریک القرآن، امام قرآن کے شریک، یعنی حسین شریک قرآن اور زینب شریکت الحسین۔ اب یہ شرکت کیسی ہے کہ سر تن سے جدا ہونے کے بعد بھی قرآن اور حسین میں رابطہ منقطع نہیں ہوا۔ توجہ توجہ، یہ ہمارے لیے لفظ شریک کا اطلاق نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ توجہ، اب اس کی ڈیپتھ ہے جو لفظ کی، اس پر میں بحث نہیں کروں گا سر دست، بات سمجھیے۔ تو وہ شریک القرآن، کیسے شریک القرآن کہ یزیدیت یہ سوچ رہی تھی کہ سر کٹنے کے بعد قصہ ختم، لیکن حسین کے سر نے نوک نیزہ سے تلاوت قرآن شروع کی۔ تم سمجھ رہے ہو کہ جہاں پر ختم ہو گیا وہاں سے شروع ہو رہا ہے سفر حسینیت کا۔ تم سمجھ رہے تھے کہ یہاں پر قصہ ختم ہو گیا، زینب شریکت الحسین۔ یہاں پر آ کے میں ایک بات کہتا ہوں کہ مجلس اگر ختم ہونا ہوتی تو یہ تو شروع ہی وہاں سے ہوئی ہے جہاں پر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ صلوات بڑے محمد و آل محمد۔ جہاں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر یہ ختم ہونے والی چیز ہوتی تو بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں ختم ہو گئی ہوتی۔ یہ رسم نہیں ہے، کسی میں دم ہو تو کوئی ایسی رسم بنا کے دکھا دے کہ جس میں رونے کی کوئی رسم ہو۔ یہ کیفیت ہے قلبی، اس کا رسم سے کوئی تعلق نہیں۔ رسمن رویا نہیں جاتا، رسمن پریشان نہیں ہوا جاتا۔ رسمن یہ ممکن ہے منہ بنا لیا جائے، لیکن رسمن رویا نہیں جا سکتا، رسمن دل پر چوٹ نہیں لگتی۔ یہ رابطہ ایسا ہے حسین علیہ السلام سے، لا تبرد ابدا، حدیث موجود۔ یہ وہ آگ ہے، وہ گرمی ہے، وہ حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس معنویت کو سمجھیے۔ ایک بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھے، میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، غم اور خوشی یہ دو حالتیں ہیں، کیفیتیں ہیں، اور کیفیت وقت سے، زمانے کے اتار چڑھاؤ سے متاثر ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں حادثے ہوتے ہیں، غم ہوتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، انتقال ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، جوان موتیں بھی ہوتی ہیں، سب پر بیتتی ہے، انسان ہے، یہ روزمرہ کے معاملات ہیں، سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن وقت بڑھتا ہے، اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں حالات کے، جیسے جیسے باتیں پرانی ہوتی ہیں، وہ کیفیت، خدا نخواستہ کسی کا جوان بیٹا مرا ہو، جو پہلے دن کیفیت تھی وہ دوسرے دن نہیں ہوگی، جو دوسرے دن تھی وہ 10ویں دن نہیں ہوگی، پھر 1 سال بعد وہ کیفیت نہیں ہوگی کہ وہ فوراً بیٹے کا نام آتے ہی گر جائے اور پچھاڑیں کھانے لگے اور رونے، نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے وقت بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، اس سے متاثر ہوتے ہیں حالات۔
اور کیفیت. کیوں کہ زمانہ جو ہے ہم زمانے کے تحت ہیں، اس لیے زمانے سے متاثر ہوتے ہیں. ہماری حالت، ہماری حیثیت، ہماری باتیں، ہماری سوچ، ہمارے خیالات، یہ سب چیزیں ہم زمانے سے متاثر ہوتے ہیں. امام کیا ہے؟ ابھی زیارت میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ امام الزماننا، السلام علیکم یا صاحب الزمان. امام زمانے سے نہیں ہوتا، امام زمانے کا ہوتا ہے. تو غم اگر اس کا ہے جو زمانے سے ہے تو غم وقت سے متاثر ہوگا. غم اگر اس کا ہے جو زمانے سے نہیں ہے، جس سے زمانہ ہے، تو وقت کے اتار چڑھاؤ سے غم متاثر نہیں ہوگا. آپ سنیے دربار مدینہ میں امام حسین علیہ السلام کا جملہ جب بیعت کا مطالبہ ہوا، اس وقت جو خطبہ دیا ہے، مولانا نے صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، تو امام نے فرمایا کیا بکتا ہے، بنا فتح اللہ بنا ختم. سن، ہم وہ ہیں جن سے یہ دنیا شروع ہوئی ہے اور جن پر یہ دنیا ختم ہے. ہم وہ ہیں جن سے یہ دنیا شروع ہوئی ہے اور جن پر یہ دنیا ختم ہے. یعنی کائنات کی ابتدا بھی حسین ہے، کائنات کی انتہا بھی حسین ہے. اب اس جملے کو محسوس کریں. زیارت وارثہ کے دائرے میں جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا وارثہ آدم. مقصود ہے زیارت پڑھنا امام حسین علیہ السلام کی، لیکن شروع ہوتی ہے جناب آدم سے، پہنچتی ہے سرکار. مطلب کیا؟ کائنات کی ابتدا بھی حسین ہے، کائنات کی انتہا بھی حسین ہے. صلوات سے مل کے پڑھتے محمد و آل محمد. کائنات کی ابتدا بھی حسین ہے، کائنات کی انتہا بھی حسین ہے. تو جو زمانے سے نہیں ہے بلکہ زمانہ اس سے ہے. اب ذرا غور فرمائیے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے ایک معنی یہ بھی ہے ریب کے. لکھا ہے ریب بمانے، بعض لغتوں نے لکھا ہے صرف الدہر. صرف الدہر. ریب ایک معنی میں نے پڑھے ہیں ریب کے یہاں کسی اور بیان میں، یہ بات آ رہی ہے ذہن میں تو عرض کرتا چلوں. ریب کے ایک معنی صرف الدہر. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ عام ترجمہ ہے، ریب نہیں، شک نہیں. ریب کے ایک معنی یہ ڈیپتھ ہے، بلاغت ہے. ریب کے ایک معنی میں نے پڑھے ہیں لغت میں صرف الدہر، یہ بھی ایک معنی ہے. صرف الدہر یعنی زمانے کا تصرف، زمانے کا تصرف. کیونکہ زمانے سے چیزیں پرانی ہوتی ہیں، نئی ہوتی ہیں، بدلاؤ ہوتا ہے، ان کی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے. زمانے کا تصرف، یہ صرف الدہر، زمانے کا تصرف. ہم آپ سب زمانے جو کچھ بھی ہے، العالم و حادثون، عالم حادث ہے تو حادث ہے تو چینجبل ہے، چینج ہوتا ہے. صرف الدہر یعنی زمانے کی تبدیلی، زمانے کا اتار چڑھاؤ جس پر کوئی اثر نہ کرے. اس لیے ریب کے ایک معنی صرف الدہر، یعنی یہ ایسی کتاب ہے قرآن جس میں زمانے کا اتار چڑھاؤ، اس سے کوئی فرق زمانے کے اتار چڑھاؤ سے اس کتاب پر نہیں پڑتا. یعنی ہر زمانے میں قرآن، ہر دور کے لیے یہ قرآن کا اعجاز ہے. صرف الدہر نہیں ہے اس میں، لا ریب فیہ. بات سمجھیے بھائی ذرا، لا ریب فیہ. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لا ریب فیہ عام ترجمہ ہے یہ، اس میں شک نہیں ہے. لیکن ریب کے ایک معنی میں نے عرض کیا صرف الدہر یعنی زمانے کا تصرف، جس زمانے کی وجہ سے پرانا ہو جانا، کچھ تبدیلی ہو جانا، اتار چڑھاؤ کچھ کا کچھ، یہ صرف الدہر. تو اب ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں زمانے سے کوئی اثر قرآن کے معنی اور مفاہیم پر، قرآن کے الفاظ پر نہیں پڑتا. یعنی زمانہ کہیں چلا جائے،
قرآن کی جو اعجاز بیانی 1000 برس پہلے تھی وہ 1000 برس بعد میں بھی رہے گی. قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا. توجہ, صرف دہر اس میں نہیں ہے, یعنی زمانہ اس کے پیچھے چلے گا, یہ زمانے سے متاثر نہیں ہوگا, اس پر زمانے کے اتار چڑھاؤ کا کوئی فرق نہیں ہوگا. ریب کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ صرف دہر نہیں, امام کیا شریک القرآن نہیں. توجہ فرمائی, توجہ فرمائیے. تو جس طریقے سے قرآن میں زمانے کا تصرف نہیں ہو سکتا, اسی طریقے سے امام پر زمانہ اثر نہیں کرتا. اسی لیے ہم اپنے زمانے کے امام کو کہتے ہیں امام زمانہ, یعنی زمانے سے امام نہیں ہے, زمانہ امام سے ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو جب صرف دہر نہیں ہے, ریب کے ایک معنی یہ بھی ہے. اگر آپ تفسیر کو پڑھیں گے تو مل جائے گا بہت سی جگہ پر کیسے مراد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے, کتاب سے مراد ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہے. صرف دہر نہیں ہے تو حسین علیہ السلام ہے شریک القرآن. تو جب حسین علیہ السلام ہے شریک القرآن, آپ دہرائیے حدیث کو, لا تبردو ابدا, ایک ایسی آگ ہے, ایک ایسی حرارت ہے. قتل حسین علیہ السلام سے کہا مومنین کے قلوب میں, لا تبردو ابدا, جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی, یعنی صرف دہر نہیں ہے اس پر. توجہ, یہ مفہوم کی وسعت ہے ریب کے مفہوم کی. صرف دہر نہیں ہے. توجہ, امامت کے ہاں صرف دہر نہیں. اب لا تبردو ابدا یہ تاثیر ہے, اور یہ کتنا بڑا فیضان ہے. میں کوشش کر رہا ہوں بات الجھے نہ. یہ کتنا بڑا فیضان ہے کہ قلوب مومنین مظروف ظرف ہے, ایک ہے ظرف, ایک ہے مظروف. یہ عزاخانہ ہے, امام بارگاہ ہے, حسینیہ ہے, محفل ہے, یا ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ ظرف ہے, ہم سب مظروف ہیں. اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنین کے قلوب میں حرارت ہے قتل حسین سے. تو اس میں کیا ہے, مومنین کے قلوب ظرف ہے اور حرارت عشق حسین مظروف ہے. کتنی بڑی بات ہے. جیسا مظروف ہو ویسا ظرف ہوتا ہے. یہ بہت بڑی منزل ہے ہمارے شکرانے کے لیے کہ حرارت عشق حسین کے لیے ہمارے قلوب کو ظرف بنایا گیا ہے. اور اس کی علامت بیان ہوئی ہے لا تبرد ابدا, یہ ایسی آگ ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی. یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جس کا رابطہ ہے, جس کا رشتہ ہے, نہ اس پر زمانہ اثر کرتا ہے نہ حالات اثر کرتے. تو ایک ایسا انجذاب ہے, ایک ایسی نمو ہے کربلا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا دائرہ دیا ہے انجذاب کا, اور ایک ایسا مرکز دیا ہے جہاں سارے رشتے سمٹ کے حسینیت پر آ کے رک جاتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام, مضمون مکمل کروں جلدی سے, باقی باتیں کل ہوں گی. امام حسین تھوڑا سادہ ہے مضمون, کوشش کروں گا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شریک القرآن, شہزادی شریکت الحسین. یوں ہی نہیں فرمایا تھا امام علیہ السلام نے لا تنسینی فی نافلۃ اللیل, نافلہ لیل میں فراموش نہ کرنا. یہ شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا کی عظمت کا پورا باب ہے کہ ہمیں فراموش نہ کرنا نافلہ لیل میں. یہ شہزادی کی عظمت کا ایک پورا باب ہے. اور کتنی بڑی بات ہے کہ شہزادی فرما رہی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان, بار الہ میری اس قربانی کو قبول فرما, ہماری اس قربانی کو قبول فرما. یعنی جو راس و رئیس ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں,
شرکت کے اس پہلو کو دیکھیے، امام حسین علیہ السلام جو لاشیں اٹھا رہے ہیں اور میر کارواں سید الشہداء علیہ السلام ہیں، بات ذرا سنجیدہ ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، بچوں سے عرض کر رہا ہوں میں، وہاں شہزادی یعنی کس پیرالل میں ہے کہ شہزادی کا یہ جملہ سارے مختلوں نے لکھا ہے، اللہم تقبل، بار الہ اس قربانی کو قبول فرما، یا ہماری قربانی کو قبول فرما۔ تو کتنی عظیم بارگاہ ہے جو شہزادی فرما رہی ہے بار الہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما، اور امام حسین علیہ السلام جو ہر مرحلے میں ہر معاملے میں شہزادی سے گفتگو اور شہزادی کا جو کربلا میں ایثار اور فداکاری، اور اس کے بعد چوتھے امام علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی معاملات رہے، اب سمجھیے بس دو باتیں اور گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے تحفظ دیا دین کو، شہزادی نے تحفظ دیا کربلا کو، اور جگہ جگہ پر علی کی بیٹی نے کربلا کی فتح کا اعلان کیا ہے، اور اپنی جلالت قدری اور اپنی ولایت کا بھی احساس دلایا۔ جب کوفے میں شہزادی نے ایک چوک پر خطبہ دینا چاہا اور وہ اوباش عورتوں نے آوازیں نکالنا شروع کی منہ سے، اور جلال بھرے لہجے میں علی کی بیٹی نے ڈانٹا، اس کو تو شور مچا رہے ہیں لیکن غول غپاڑا، تو جملے ہیں کہ اونٹوں اور گھوڑوں کے گلوں میں جو گھنٹیاں پڑی تھی وہ خاموش ہو گئی، ساکت ہو گئی۔ اذا سکتت الاجراس وحبست الانفاس، اور سانسیں، غور کیجئے اس کی معنویت پر غور کیجئے، ذرا سنجیدہ بات ہے، سانسیں حبست، محبوس، قید ہو جانا، آپ تو محبوس کہتے ہیں قیدی کو، یہ جو سانس ہم لیتے ہیں نا، اس کی ایک ساؤنڈ ہے، ایک آواز ہے جسے ساؤنڈ پروف روم میں ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، تو سانسوں کی بھی جیسے آواز بند ہو گئی، ایسا سناٹا چھا گیا۔ اب یہ جو شور شرابہ مچا رہے تھے یہ سب خاموش، اور اونٹوں اور گھوڑوں کے گلوں میں جو گھنٹیاں پڑی تھی وہ ان کی بھی آواز آنا بند ہو گئی، سانسیں جیسے مقید ہو گئی ہوں، گھٹ گئی ہوں۔ ایک نابینا صحابی کی آواز گونجی، کیا قیامت آ گئی؟ کہا کیا ہوا؟ کہا علی بول رہے ہیں۔ دیکھیے، دھوکہ ہونا، تشابہ ہونا، تماثل ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، وہ نابینا صحابی ہے، صرف آواز کا شعور رکھتا ہے، یہاں تشابہ اور تماثل نہیں آئے، یعنی وہ کس کانفیڈنس سے کہہ رہا ہے کیا قیامت آ گئی؟ لگتا ہے علی بول رہے ہیں۔ اور جب بتایا کہ حسین کی بہن خطبہ دے رہی ہے، اب ملائیے، جب آپ کربلا میں آئیں گے عصر عاشور تو روایتوں کو دیکھیں گے مقتل کی، تو وہاں بھی ملتا ہے امام حسین علیہ السلام نے جب خطبہ دیا اور لوگوں نے شور مچایا، اور پھر امام نے جلال بھرے لہجے میں فرمایا خاموش، تو وہاں بھی اونٹوں اور گھوڑوں کے گلوں کی گھنٹیوں کی آوازیں ٹھہر گئیں۔ یہاں علی کی بیٹی کہہ رہی ہے خاموش، تو جیسے سانسیں مقید ہو گئیں اور اونٹوں اور گھوڑوں کے گلوں کی گھنٹیوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ توجہ، یہ ہے شریکت الحسین، توجہ ہے، وہاں شام و کوفہ کی فوجیں حسین کی آواز کو روک رہی تھی، یہاں کوفے کے لوگ اور شام کی فوجی علی کی بیٹی کی آواز کو روک رہے تھے۔ ایک آواز دی، اور جب دربار یزید میں شہزادی نے خطبہ دیا ہے تو وہ فاتحانہ جلال تھا، بس آخری بات گفتگو سمیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ کل بات ہوگی، تو وہ فاتحانہ جلال تھا
جب شمر نے جھوٹے سچے قلابے ملائے کہ ایسے ہوا اور ایسے جنگ کی اور یوں جنگ کی اور یوں جنگ کی اور تو جنگ کی، تو آپ نے فرمایا یزید کی خوشامد میں، یزید کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ جھوٹے سچے قلابے ملا رہا ہے۔ یزید اگر یقین نہ آئے تو شام کوفہ کا سروے کرا لے، یزید اگر یقین نہ آئے تو شام و کوفہ کا سروے کرا لے، دیکھ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں سے آواز نہ آتی ہو کہ حسین کے ساتھیوں نے ہمارے بھائی کو مار ڈالا، ہمارے باپ کو مار ڈالا، تجھے پتا ہے کیا جنگ کی ہے میرے بھائی کے جانثاروں نے۔ یہ فاتحانہ جملے ہیں شہزادی زینب اور امام حسین علیہ السلام کے ایک مکمل، یہ پوری کتاب ہے، بات سنجیدہ ہے، عموماً بہت سی باتیں مصائب میں ہوتی ہیں، لیکن میں جس پیٹرن پر گفتگو کر رہا ہوں بخصوص ان مجلسوں میں نے کوشش کی ہے کچھ باتیں جو بچوں تک پہنچا سکوں۔ امام حسین علیہ السلام کی بہن فاتحہ شام شریکت الحسین یزید کے دربار میں یہ چیلنجنگ اسٹیٹمنٹ ہے۔ میری بات کو ملائیے جو میں نے پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ شرائط وہ منواتا ہے جو فاتح ہو۔ یہ دربار میں حسین کی بہن ڈانٹ رہی ہے کہ دیکھ شام و کوفہ کا سروے کرا لے، کیسے جنگ کی ہے میرے بھائی کے چاہنے والوں نے۔ اب وہ جملہ جو آپ بار بار، بس آخری بات اس مجلس کا تحفہ، وہ جملہ جو آپ بار بار سنتے ہیں نا، امام نے فرمایا ایسے ناصر جو مجھے ملے نہ بابا کو ملے نہ بھائی کو ملے۔ جو اسٹیٹس ہے شعور کی وادی میں، فکری وادی میں، جو معنویت کی کائنات میں حسین علیہ السلام کے اصحاب کی جو والا مرتبت شان ہے، اقدس ہے۔ میں نے مقتل میں پڑھا ہے مولوی صاحب ایک جملہ کہ جب آخری بار سننا، جب امام حسین علیہ السلام نے آواز استغاثہ بلند کی، مسائل نہیں پڑھ رہا، آواز استغاثہ بلند کی ہے، شاید اس سے پہلے نہ سنا، میں شاید کا لفظ عرض کر رہا ہوں، مجھے کوئی دعویٰ علم نہیں، لیکن چونکہ عموماً اس طرح کی باتیں مسائل کی طرف چلی جاتی ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شاید اس انداز سے نہ سنا۔ جب امام علیہ السلام نے آواز استغاثہ بلند کی ہے، ہو گئی مجلس، حل من مغیثن یغیثنا حل من ناصر، تو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے انصار کے لاشوں کے ٹکڑے جو بکھرے پڑے تھے، لاشوں کے ٹکڑے، آپ نے سنا ہوگا عموماً مصائب میں کہ ان سے آواز آئی، وہ آواز کیا آئی؟ مقتل نے لکھا کہ لاشوں سے نہیں، لاشوں کے ٹکڑوں سے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لاشوں سے نہیں، لاشوں کے ٹکڑوں سے آواز آئی۔ وہ آواز بھی مقتل نے لکھی، لبیک لبیک یا ابن رسول اللہ، حل لنا رخصت فی رجوع الدنیا والمجاہدین بین یدیک۔ لاشوں کے ٹکڑوں سے آواز آئی، لبیک لبیک یا حسین، کیا ہمیں اجازت ہے، ہر ٹکڑا کہہ رہا ہے، کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم دنیا میں پلٹ آئیں اور آپ کے لیے پھر سے جہاد کریں؟ نہیں سمجھے؟ ہر ٹکڑا کہہ رہا ہے لبیک لبیک ابن رسول اللہ، حل لنا رخصت فی رجوع الدنیا والمجاہدین بین یدیک۔ یہ جملہ مقتل نے لکھا ہے، مطلب کیا ہے؟ ہر ٹکڑا بول رہا ہے۔ اگر امام کہہ دیں ہاں تو یہ ٹکڑے آپس میں مل کے متفق ہو کے کھڑے ہو جائیں۔ اب سمجھے بات نہیں سمجھے؟ یہ ٹکڑے اتنی ولایت رکھتے ہیں کہ یہ ہر ٹکڑا بول رہا ہے۔ وہ منزل اور تھی جہاں جناب ابراہیم کہہ رہے تھے اطمینان قلب کے لیے دکھا دے، نہیں سمجھے؟ یہ حسین کے ناصر ہے، لاشوں کے ٹکڑے کہہ رہے ہیں لبیک لبیک یا ابن رسول اللہ، کیا اجازت ہے کہ ہم پھر سے دنیا میں پلٹ آئیں اور جہاد کریں آپ کے لیے؟ لاشوں کے ٹکڑے بول رہے ہیں، یعنی اتنی ولایت رکھتے ہیں عالم اکوان پر کہ یہ
اجازت حسین کی شرط ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ اب وہاں پہنچیے، مولا کائنات کے قدموں کی آہٹ سن کے سلمان اٹھ بیٹھے. السلام علیکم یا امیر المومنین. علی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک نہیں ہے. کہا اچھا پھر سے واپس چلے جاتے ہیں. حسین کے صحابیوں کے لاشوں کے ٹکڑے کہہ رہے ہیں کیا اجازت ہے کہ ہم پلٹ آئیں؟ اب پڑھیے، جیسے صحابی مجھے ملے، نہ بابا کو ملے نہ بھائی کو ملے. شریکت الحسین کی منزلت کیا ہوگی؟ توجہ ہے نہیں؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو شریکت الحسین کتنی بڑی بات ہے جو فرما رہی ہے اللہم تقبل هذا القربان. بار الہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما. شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ، انشاءاللہ کل عرض کروں گا یہاں سے، جو بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں میں. تو یہ دن عزاداران امام مظلوم ایام عزا کے آخری مراحل ہیں اور ماہ سفر لاسٹ ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت 10 محرم کو ہو گئی اور اس کے بعد کا جو سفر ہے وہ شہزادی زینب اور سید سجاد کے نام. کیا بیتی ہے، کتنے بچے آئے تھے ساتھ میں، واپس کتنے ہوئے، کتنے شام غریباں گھوڑوں کے سموں کی زد میں آ گئے، کتنے کوفہ اور شام کی راہوں میں. کیا تصور کیا جا سکتا ہے، کیا سوچا جا سکتا ہے. اہل حرم کا قافلہ صبح 11 چلا ہے، کربلا سے مقتل میں ہے. سید سجاد علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے دلاسا دیا سجاد خود کو سنبھالو. کبھی اماں ظالموں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا اور میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا. کوفہ اور کوفے سے شہر بشہر کوچہ بکوچہ قافلہ گزرتا ہوا زندان شام. امام زین العابدین علیہ السلام نے بڑی شدت سے اسے محسوس کیا ہے، جس کی توجیہ علماء نے بیان فرمائی ہے کہ ایک شام سے مراد بازار شام ہے، ایک شام سے مراد زندان شام ہے، ایک شام سے مراد دربار شام ہے. میں نے پڑھا ہے کئی جگہ کتابوں میں وہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ رات کی اوس اور دن کی دھوپ، اس کی توجیہ میں کئی جگہ میری نظر سے گزرا ہے کتابوں میں کہ وہ ایک محبت ایک بڑی 4 دیواری تھی اور وہ شکستہ حالت تھی اس کی، اور کہیں نہ کہیں یزید یہ چاہتا تھا کہ اہل بیت میں سے کوئی نہ بچے. اور وہ چونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا جاتا تھا اور بیداری آتی جا رہی تھی تو ایک دوسرے پر ٹال مٹول کرنے لگے تھے، بہانے بازی کے اوپر سعد نے ایسا کیا اور اس نے ایسا کیا اور میں نے یہ نہیں لکھا تھا. وہ سب حالات اگر آپ پڑھیں کتابوں کو تو اس کی نبض سمجھ میں آتی ہے کہیں نہ کہیں. تو یہ چاہتا تھا کہ الزام بھی مجھ پر نہ آئے اور یہ ایسی جگہ ایسی 4 دیواری میں قید کرو کہ یہ سب یہ دیواریں گر جائیں اور سب ختم ہو جائیں. تو دن کی دھوپ رات کی اوس کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس سے سمجھ میں آتا ہے. اور رہائی کے پیچھے جتنے اسباب ہیں ان میں ایک سبب حسین کی چہیتی بیٹی شہزادی سکینہ بنت الحسین، یعنی پوری کربلا کے مصائب اگر لکھے جائیں
تو اس میں ایک بہت بڑا رول ہے شہزادی سکینہ کا، ایک بڑا حصہ ہے شہزادی سکینہ کے مصائب کا، بہت بڑا حصہ ہے۔ کچھ چیزیں ہیں اس پر غور کرنا، اس کے بارے میں جستجو کرنا، یہ ایک ذہنیت بنتی ہے۔ بات یہاں سے کرتے ہیں، جب اہل حرم کا قافلہ جا رہا تھا کربلا کی طرف، اور راستے میں جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی، اور امام حسین علیہ السلام نے ایک سنت قائم کی کہ پہلے مسلم کا ماتم ہوگا، ٹھہرایا وہاں پر، جناب مسلم کا پرسہ دیا گیا، جناب مسلم کی بچی کو اٹھایا، اس کو سینے سے لگایا، اس کے سر پر دست شفقت پھیرا، کانوں میں 2 گوشوارے ڈالے۔ بچی نے پوچھا کہ میرا بابا نہیں؟ حسین نے دلاسا دیا۔ اب وہ وہی جناب سکینہ ہے، تو کم سے کم ایک ذہن تو بنتا ہے کہ اگر عالم غربت میں کسی کے بابا کے مارے جانے کی خبر آئے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، ذہن بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے۔ مگر جب سکینہ یتیم ہوئی تو انداز جدا تھا، نہ دلاسے تھے نہ تسلی، تازیانے گھڑکیاں سیلیاں۔ تو شہزادی سکینہ صلوات اللہ علیہ کا ایک بڑا حصہ ہے کربلا کے مصائب میں، سمجھیں اس بات۔ اب یزید کے قید خانے میں بیویاں قید ہیں، اہل حرم قید ہیں، ایک بچی ہے جو روز رات کو ہائے بابا کہہ کے روتی ہے۔ جب اس بچی کی آواز آنا بند ہو گئی تو دمشق والوں نے پوچھنا شروع کیا، ایک بچی رویا کرتی تھی قید خانے میں، اس کی آواز آنا کیوں بند ہوئی؟ کہا وہ بچی قید خانے میں ہی مر گئی۔ اور قید خانے یہاں سے ایک بیداری کی لہر دوڑی کہ یزید کتنا بڑا ظالم ہے کہ حسین کی بچی اپنے باپ کو یاد کر کر کے قید خانے میں ہی دم توڑ گئی۔ ایک بہت بڑا حصہ ہے کربلا کے مصائب میں شہزادی سکینہ۔ جب امام چلے ہیں نا رخصت آخر پہ، تو مقتل نے جملہ لکھا ہے، شہزادی نے ابا کا دامن پکڑا اور اس کے بعد فرمایا یا ابتا استسلمت للموت، کیونکہ دیکھ رہی ہے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، مار دیا گیا، قتل کر دیا۔ تو یہ جملہ مقتل نے لکھا، اس کی کثرت دیکھیے، بس کچھ ٹچ سن لیجئے شہزادی کے حوالے سے۔ یا ابتا استسلمت للموت، بابا کیا آپ بھی مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ یہ مقتل نے جملہ لکھا ہے شہزادی۔ اب امام جواب کیا دیں؟ تو امام نے جواب دیا، اے میری بیٹی، وہ کیسے مرنے کے لیے تیار نہ ہو؟ لا ناصر لہ ولا معین لہ، کیف مستسلم للموت لا ناصر لہ ولا معین لہ۔ اے بیٹی، وہ کیسے مرنے کے لیے تیار نہ ہو جس کا نہ کوئی ناصر ہو نہ کوئی مددگار ہے۔ یہ باپ اور بیٹی کی یہ گفتگو ہے، لا ناصر لہ لا معین لہ۔ شام یعنی جو شب عاشور کی رات ہے، ایک بات اور سنیے، شب عاشور کی جو رات ہے، اس رات میں یہ روایت ہے، لکھی ہے کتابوں میں، شہزادی سکینہ صلوات اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے پیچھے بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ ادھر سے شہزادی زینب کا گزر ہوا، چادر سے آنسو پوچھے اور فرمایا کیوں سکینہ، کیا پیاس زیادہ ستا رہی ہے؟ کیا فرمایا؟ فرماتی ہے پھوپھی اماں، پیاس تو جیسے تیسے گزر ہی رہی ہے۔ کہ پھر رو کیوں رہی ہے؟ کہ اس لیے رو رہی ہوں میرے بابا کے ناصر بہت کم ہیں۔ محسوسات کی دنیا میں آگے بڑھ کے سوچیے کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہ اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے بابا کے ناصر بہت کم ہیں۔ وہ واقعہ اسی کے بعد کا ہے۔ پھر بھائی بہن میں گفتگو ہوئی، کہا
یہ جو ہیں کہ سب آزمودہ کار ہیں، تو امام کی یہ گفتگو ہلال بن نافع کے کانوں تک پہنچی اور خیمہ انصار میں سب کو اکٹھا کیا. حبیب ابن مظاہر کے ساتھ سب نے آ کے کہا لبیک یا حسین، مولا یہ سر آپ کے قدموں کا صدقہ ہے، کہیے تو ابھی دے دیں، کہیے تو پھر میدان میں کل دے دیں. اب ایک جملہ اور سناتا ہوں آپ کو شہزادی سکینہ کا. ایک حصہ عام ہے، ایک حصہ خاص ہے. فرماتی ہے کربلا میں سب پیاسے تھے تو میں بھی پیاسی تھی. کیا بات ہے، بات سمجھیے، اس کی ڈیپتھ میں جائیے. مصائب میں فضائل سے زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے. فرماتی کربلا میں سب پیاسے تھے، میں بھی پیاسی تھی، جیسے کوئی بات ہی نہیں. اس کے بعد کا فقرہ بڑی قیامت کا ہے. فرماتی ہے میں چونکہ دختر حسین تھی اس لیے سب بچے حسرت سے میری طرف دیکھتے تھے کہ اگر انہیں پانی مل جائے تو سب کو پانی مل جائے. بس میں نے مجلس ختم کی. عزادارو، وہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ مولا عباس علیہ السلام کے سامنے سوکھا ہوا مشکیزہ لے کے آئی تھی، چچا ہو سکے تو پانی مہیا کر دیجئے، اس کی وجہ یہی تھی کہ خیام کے بچے حسرت سے سکینہ کا منہ دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ چاہیں تو ہمیں پانی مل جائے گا. اور جب ایک آواز میدان سے آئی تو امام نے اس آواز کے جواب پر کربلا کا رخ کیا، اور جب امام کربلا سے پلٹے تو خالی علم لے کے آئے. الان ان کا سرا زہری کی صدا کے ساتھ عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. بچے شہزادی سکینہ کو حلقے میں لیے کھڑے تھے، ہاتھوں میں خالی کوزے تھے. اب جو دیکھا خالی علم آیا ہے تو محسوسات کی کائنات یہ کہتی ہے کہ ضروری نہیں کہ کوزے ہاتھوں سے پھینکے ہوں. ممکن ہے جب سکینہ نے دیکھا ہو چچا نہیں آئے، خالی علم آیا ہے، تو کوزے ہاتھوں سے چھوٹ گئے ہوں اور بچوں نے کوزے پھینک دیے ہوں. ایک بار سکینہ نے کہا ہو اب کوئی وعدہ نہ کروں گی، جس پر ڈھارس تھی وہ مارا گیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ألا لعنة الله على القوم الظالمين. ماتم حسين. اللهم صل على محمد وآل محمد